السلام علیکم سیکنڈ ایئر بچے، آج فیض احمد فیض کی غزل پڑھیں گے ہم۔ اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں، یہ KPK کی بک میں ہے۔ یہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو غزل کا مطلع ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ پہلے شعر میں فیض احمد فیض کیا کہہ رہے ہیں؟ روایتی انداز اپنایا ہوا ہے، اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میری یادوں میں کب تم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ میں تو تمہیں محسوس کر سکتا ہوں اپنے پاس، اپنے ارد گرد۔ محبوب کو ہر لمحہ اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے مصرے میں وہ اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر، جدائی کو کہتے ہیں، کہ میری کوئی رات جدائی میں، تنہائی میں بسر نہیں ہوتی، بلکہ میرا محبوب ہر وقت یادوں میں، میری باتوں میں، میرے محسوسات میں میرے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے مصرے کا جو دوسرا حصہ ہے، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، اس میں فیض احمد فیض نے بہت گہری بات کی ہے کہ وہ محبوب کے پاس نہ ہونے کے باوجود اسے اتنی گہرائی سے سوچتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے پاس محسوس ہوتا ہے، وہ اس کا لمس بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں تنہا ہوں یا جدائی کا وقت آیا ہو یا میرا محبوب مجھ سے دور ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے۔ اور اس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی بھی رات تنہا بسر نہیں کرنی پڑتی، بلکہ میرا محبوب یادوں میں نہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے بلکہ میں اس کو محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کے حوالے میں ایک تو مومن کا شعر آ جائے گا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ تو اس کے حوالے میں یہ والا شعر آ جائے گا۔ فیض احمد فیض جدید شاعر ہیں، لیکن یہ والا جو ان کے غزل کا مطلع ہے یہ روایتی انداز اپنائے ہوئے ہے۔ اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب کا دیدار میں اپنے دل کی آنکھ سے کرتا ہوں، چشم تصور سے جب میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب میرے قریب ہوتا ہے، اس کی قربت کا احساس مجھے اپنے دل میں محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا لمس محسوس کر سکتا ہوں۔ اپنے دل میں انہوں نے اپنے محبوب کو بسایا ہوا ہے، اس لیے وہ دنیا سے خوف کھائے بغیر جب چاہتے ہیں اپنے محبوب سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک اور شعر میں حوالے کے طور پہ ہم ڈال سکتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اچھا، یہ جو مضمون باندھا ہے فیض احمد فیض نے اپنے شعر میں محبوب کی قربت کا، اس کو اپنے پاس محسوس کرنے کا، اس کے قریب نہ ہونے کے باوجود اس کو اتنی گہرائی سے سوچنے کا، تو یہ اس کے حوالے میں ہمیں کلاسیکی جو شعراء ہیں بہت زیادہ ان کے اشعار بھی مل جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ بھی اس میں آ جائے گا، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، مشکل ہے اگر حالات وہاں، دل بیچ آئیں جان بیچ آئیں، دل والوں کوچے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ اب جو دوسرا شعر ہے فیض احمد فیض کی غزل کا، اس کے دو مفاہیم ہیں۔ پہلا مفہوم تو محبوب کی طرف ہی جاتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم تشریح کر سکتے ہیں کہ محبوب کی گلی میں اگر ایسے حالات ہیں کہ جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے کہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، تو شاعر کہتا ہے میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ محبوب سے ملنا، اس کو ایک نظر دیکھنا میرے لیے ہر خوشی سے بڑھ گیا، اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی ہے تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ شاعر کے خیر خواہ اس سے بتاتے ہیں کہ محبوب کی گلی میں جانا اس کے لیے خطرہ جان ثابت ہوگا اور وہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی گلی کا، محبوب کی گلی کا رخ نہ کرے، لیکن وہ عشق ہی کیا جو دنیا کی پابندیوں سے ڈر جائے، رک جائے۔ تو شاعر بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی ہجر میں تڑپ رہا ہوں، تو اس کی جدائی میں گھل گھل کے مر جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کے قدموں میں، اس کی گلی میں اپنی جان دے دوں، چاہے جیسے بھی حالات ہیں، میں وہاں جانے سے گریز نہیں کر سکتا، میں وہاں جانے سے خود کو باز نہیں رکھ سکتا۔ ایک حوالہ شعر آتش کا ہے، آتش کہتے ہیں، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش۔ تو آتش بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ
مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ میں اپنی زندگی اپنے محبوب پہ نچھاور کر دوں۔ دوسرا اگر ہم اس کا مفہوم دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ فیض احمد فیض جو ہیں وہ ان کے ہاں آدرش پایا جاتا ہے، وطن سے محبت ان کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مشکل حالات آ جائیں، اتنا مشکل ہو جائے کہ آپ ایک طرف یا تو اپنی زندگی بچا سکتے ہیں یا اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیشہ ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو افضل رکھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی جائے، اپنی پھانسی دینی پڑے یا اپنی جان داؤ پہ لگانی پڑے، لیکن وطن پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے اگر حالات، یہاں وطن پہ اگر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس وطن کے جان نثار ہی اس کو بچا سکتے ہیں، اپنی جانیں نثار کر کے، اپنی جانیں نچھاور کر کے، دل والوں کو چاہے جانا میں۔ دوسرا جو مصرع ہے اس میں آپ دیکھیں استفہامیہ انداز ہے، ٹھیک ہے، آخر میں کوسچن مارک بھی ہے، سوالیہ نشان بھی لگا ہوا ہے۔ استفہام کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، استفسار کرنا۔ تو فیض احمد فیض دوسرے مصرے میں پوچھتے ہیں دل والوں کوچہ جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں، کیا اپنے ملک کے لیے جان دینا بھی میرے بس میں نہیں رہا؟ اگر مشکل حالات ہیں تو میں اپنی جان سے گزر جاؤں گا، لیکن اپنے ملک پہ، اپنے وطن پہ حرف نہیں آنے دوں گا۔ اس کو ہم اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں نا کہ یا تو جیسے میں نے وطن کی طرف اس کو بتایا ہے کہ کیونکہ ان کے ہاں ہمیں آدرش نظر آتا ہے، وطن کی محبت فیض احمد فیض کے ہاں نظر آتی ہے، ترقی پسند تحریک کے شعراء میں سے وہ تھے اور ان سب شعراء میں وطن کی محبت نظر آتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ دنیا میں کسی بھی انسان کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی لگن جستجو سے وہ جو کام کسی بھی عظیم مقصد کے حصول کے لیے وہ جستجو کرتا ہے، تو پھر مشکلات اس کو روک نہیں سکتی، اس کے لیے راہ کی زنجیر نہیں بنتی، بلکہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان سے گزر جاتا ہے۔ فیض کا شعر ہے، اس کے حوالے میں وہ بھی آ جائے گا۔ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جا سے گزر گئے، یہ پہلا مصرع تھا۔ دوسرا مصرع ہے اس کا، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ شعر نمبر 3 دیکھیں، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تیسرے شعر میں فیض احمد فیض کہہ رہے ہیں کہ انسان جس شان سے، جس جرت اور بہادری سے انسان موت کو گلے لگاتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، اس کی وہ عظمت، اس کی وہ شناخت بن جاتی ہے کہ کسی انسان نے کس طرح موت کو گلے لگایا خوشی خوشی اور بہادری سے، کہ وہ ڈرا نہیں، گھبرایا نہیں۔ اس شعر کو ہم مجازی معنی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اور حقیقی، عشق حقیقی کی طرف بھی یہ جاتا ہے اور عشق مجازی کی طرف بھی، دونوں پہلو سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اگر عشق حقیقی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کی شاعر بات کر رہا ہے کہ وہ جس شان سے، جس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کرتے ہیں اور انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان پتہ ہی ہے آپ کو کہ شہید کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک تو اس کا خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ زمین پہ گرتا نہیں، اس سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے، تو اس سے زیادہ بڑی خوشی کیا ہوگی۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ موت ایک انتہائی تلخ چیز ہے، جو بھی انسان موت سے گزرتا ہے وہ کبھی تمنا نہیں کرے گا کہ وہ دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ وہ موت کی سختی کو سہے، ماں سوائے شہید کے۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ اگر اس کی 100 بار بھی اس کو دوبارہ زندگی دی جائے اور وہ دوبارہ شہید ہو، کیونکہ میں نے وجہ بتا دی کہ اس کو خدا تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اس کا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس سے پہلے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر یہ بتا رہا ہے کہ وہ جس بہادری سے، جس جوش و ولولے سے خدا کی راہ میں اپنی جان نثار کرتا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ کہنے کو تو وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے، اس کی مثال دیتے ہیں، اس کے کارنامے سے جانتے ہیں۔ یہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں، خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں، وہ روشن ستارے بن کے ٹمٹماتے ہیں آنے والے لوگوں کو اپنی راہ پر چلنے کی اور ہمیشہ کی زندگی پانے کی ترغیب دے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسانی عقل کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ عشق کا جو تعلق ہے نا وہ دل سے ہے، عقل ہر چیز
پہ اگر عقل ہر چیز کو اگر عقل پہ پرکھا جائے تو عقل بہت سے کام کرنے سے روکتی ہے. اسی طرح سے جو جذبہ عشق ہے وہ دل سے جڑا ہوا ہے تو وہ یہ چیزیں نہیں مانتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط. اگر ہم عقل پہ پرکھیں تو ظاہر ہے اپنی جان چاہے وہ مجازی عشق میں ہی قربان کی جائے تو اس سے روکتا ہے, دماغ وہ کام کرنے سے روکتا ہے. لیکن دل جو ہے اور عشق جو ہے وہ آپ کو یہ کر گزرنے پر آمادہ کرتا ہے. اس میں ہم حوالہ شعر ڈال سکتے ہیں علامہ اقبال کا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. شاعر کا اس شعر میں ایک پیغام بھی ہے لوگوں کے لیے کہ زندگی تو ختم ہونی ہی ہے, موت تو آنی ہی آنی ہے, ہم اس سے ڈر کہ یا چھپ کے بیٹھ نہیں سکتے, وہ تو جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ آنی ہے. تو کیوں نہ کسی عظیم مقصد پر اپنی جان قربان کر دی جائے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں کہ آپ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنے. آنے والی نسلیں آپ کو اس نام سے پہچانے کہ اس شخص نے اس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی. اور اگر عشق حقیقی کی بات کریں تو اس میں آپ حوالہ شعر یہ ڈال سکتے ہیں, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس شعر کو ہم مختلف پیرائے میں اس کی تشریح کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا عشق حقیقی کی طرف بھی یہ جاتا ہے, پھر محبوب کی طرف بھی جاتا ہے کہ اگر جان نثار کرنی ہے تو پھر محبوب کے قدموں پر کیوں نہ نثار کر دی جائے, اس کی گلی میں کیوں نہ جان دے دی جائے. اور چونکہ فیض احمد فیض کا شمار ترقی پسند تحریک کے شعراء میں ہوتا ہے, متحرک رہنماؤں میں سے تھے اور انقلاب کے خواہاں تھے. ٹھیک ہے, وطن کی محبت ان کی شاعری کا اہم موضوع رہا ہے. فیض نے اکثر غزلیات میں وطن کو اپنا محبوب کہہ کے مخاطب کیا ہے. تو یہ شعر بھی نا ان کے سیاسی رجحانات کی عکاسی کرتا ہے کہ وطن کی خاطر اگر اپنی جان قربان کر دی جائے تو ایسے لوگ حیات جاویداں پا لیتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں, ان کو نصیب ہو جاتی ہے اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن جاتے ہیں, ان کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے. شعر نمبر 4 دیکھیں. میدان وفا دربار نہیں یا نام و نسب کی پوچھ کہاں, عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. فیض احمد فیض اپنے اس شعر میں کہتے ہیں کہ میدان وفا کے میدان میں, عشق کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے, عشق کرنے کے لیے کسی کا حسب نسب نہیں جانا جاتا, اس کی پہچان, اس کا خاندان نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں خاندان کا شخص ہے تو وہ عشق اختیار کر سکتا ہے, بلند حیثیت لوگ عشق اختیار کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں شجرہ نسب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پہلے مصرے میں شاعر کے کہہ رہے ہیں میدان وفا دربار نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں درباروں میں بادشاہوں سے تعلقات پیدا کرنے ہوں, کسی بادشاہ کے دربار میں آپ نے جانا ہو, کسی بادشاہ سے ملنا ہو, تو اس کے لیے آپ کو تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی ایسے شخص کی سفارش یا تعلق ہو تو آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا سکتے ہیں, اس سے مل سکتے ہیں. جبکہ فیض احمد فیض نے یہ مثال اس لیے دیا ہے کہ میدان وفا دربار نہیں ہے, وہ کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے. عشق کرنے کے لیے, عشق کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے, کیا؟ وفا, احسار, جذبہ احسار اور وفاداری. یہ 2 چیزیں شرط ہیں کہ آپ اپنے محبوب سے مخلص ہوں اور آخری سانس تک اس سے وفا نبھائیں. بے وفائی کرنے والا خود کو عاشق, سچا عاشق نہیں کہہ سکتا. دوسری یہ بات کہ عشق جو ہے وہ نرم دل میں پنپتا ہے. محبت نرم دلوں کو اپنا مسکن بناتی ہے, سخت دلوں میں محبت قیام نہیں کرتی. تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ میدان وفا میں داخل ہونے کے لیے, عشق کرنے کے لیے کسی اعلیٰ عہدے سے, اعلیٰ حسب نسب ہونا یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھنا ضروری نہیں ہے. دوسرے مصرے میں بتا رہے ہیں عاشق تو کسی کا نام نہیں. اب نہ ہی کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی عاشق نام رکھ لینے سے آپ سچے عاشق بن جائیں گے. اس کے لیے انہوں نے شرط بتا دی ہے کہ وفاداری ہوگی تو آپ کا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا. نہ ہی عشق کسی کی ذات ہے کہ اگر کوئی اس خاندان یا اس ذات میں پیدا ہوا ہے تو وہ عشق کر سکتا ہے, ورنہ وہ عشق کرنے کا اہل نہیں ہے. بلکہ نہیں, جو بھی شخص اپنی وفا سے, اپنی محبوب سے مخلص ہونا اور اس سے وفادار ہونے کا دعوے دار بھی ہو اور اس پہ ثابت قدم بھی رہے تو وہ سچا عاشق کہلاتا ہے. دنیا رہتی دنیا تک لوگ اس سے بڑے عاشق کے, سچے عاشق کے نام سے یاد کرتے ہیں.
اس کے حوالے میں یہ بہت اچھا شعر آ سکتا ہے. اس کے حوالے میں دیکھیں, کیس ہو کوہ کن ہو یا حالی. دوسرا مصرع ہے, عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں, کسی کی ذات نہیں ہے, کسی سے منسوب نہیں ہے کہ فلاں فلاں شخص عشق کر سکتا ہے, بلکہ آپ اپنی وفاداری سے محبوب سے سچی محبت کر کے آپ اپنا مقام حاصل کر سکتے ہیں, میدان عشق میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ جذبہ عشق خاندان اور نسل دیکھ کر کسی کے دل میں بیدار نہیں ہوتا, بلکہ پرخلوص دلوں پر خدا کی طرف سے محبت اترتی ہے. پرخلوص دلوں کو محبت اپنا مسکن بناتی ہے. اس میں آپ ایک اور حوالہ ڈال سکتے ہیں, اقبال کا ہی ہے, اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. چونکہ اس شعر میں میدان وفا اور عشق کی بات ہوئی ہے, تو یہ میر تقی میر کا شعر ہے, وہ بھی 2 اشعار ہیں, وہ بھی ہم اس کے حوالے میں لکھ سکتے ہیں. عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو, سارے عالم پہ چھا رہا ہے عشق, عشق معشوق عشق عاشق ہے, یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق. آخری شعر دیکھتے ہیں غزل کا, گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا, گر جیت گئے تو کیا کہنا, ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اچھا, اب یہ اس کو ہم اگر گرامیٹیکلی دیکھیں تو اس میں جو آخری مصرع ہے, آخری شعر غزل کا, اس کے دوسرے مصرے میں جیت اور ہار کا ذکر ہوا, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں. تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں وہ اگر شعر میں استعمال کیے جائیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے. تو آپ اس میں آخر میں تنقیدی جائزہ جب لیتے ہیں اس میں بتا سکتے ہیں کہ شاعر نے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے. دوسرا, آپ دیکھیں کہ اس غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص یوں استعمال نہیں کیا, تو اس لیے ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے, بلکہ ہم اس کو غزل کا آخری شعر کہیں گے. گر بازی عشق کی بازی ہے, جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. شاعر اس میں کہتا ہے کہ اگر تم نے عشق کی بازی لگائی ہے تو اس پہ سب کچھ نثار کر دو, سب کچھ وار دو, کیونکہ عشق میں اگر انسان ہار بھی جاتا ہے تو وہ دراصل اس کی ہار نہیں ہوتی بلکہ جیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر واقعی میں آپ ہار جائیں تو کوئی دکھ کی بات نہیں. اب آپ دیکھیں اس کو, یہ شعر زیادہ جو ہے وہ مجازی معنوں میں جاتا ہے, حقیقی میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں, لیکن پہلے اس کو ہم مجازی کی طرف یہ زیادہ چکے جا رہے ہیں. تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عشق کی بازی ہے تو جو چاہو اس پر لگا. کہہ رہے ہیں کہ نفع و نقصان کی پرواہ نہ کرو, اگر تم نے عشق کیا ہے تو عشق پہ سب کچھ قربان کر دو. عشق کی بازی میں سود و زیاں کا حساب کتاب نہیں رکھا جاتا. اگر تم سب کچھ داؤ پر لگا کر یہ بازی جیت جاتے ہو تو پھر تو کیا ہی کہنے, تمہیں محبوب مل جائے گا, اس سے بڑی خوشی کوئی تمہارے لیے ہو نہیں سکتی. لیکن اگر تم ہار جاتے ہو تو اس میں بھی تمہارا نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تم آخری کوشش بھی کر لو گے محبوب کو یہ یقین دلانے کی کہ تم اس کے سچے عاشق ہو, سب کچھ داؤ پہ لگا دو گے, بھلے تمہیں محبوب نہ ملے, وہ تمہاری محبت کا یقین نہ کرے, لیکن وہ جان تو جائے گا کہ تم اس کے سچے عاشق ہو, اسے آگاہی حاصل ہو جائے گی, وہ تمہیں خود اپنا عاشق کہہ کر مخاطب کرے گا. تو اس سے بڑی جیت کوئی نہیں ہو سکتی. بھلے محبوب تمہیں نہ ملے لیکن اس کی نظر میں تمہارا مقام بن جائے گا, اس کی نظر میں تم اہمیت حاصل کر لو گے. تو اس سے بڑی خوشی کوئی اور ہو نہیں سکتی. چاہے وہ محبت کا دعوے دار نہ بنے, لیکن اپنے دل میں دماغ میں ایک بار سوچے گا ضرور کہ ایسا بھی کوئی مخلص اور سچا عاشق ہو سکتا ہے کہ جو اپنی جان بھی داؤ پر لگا دے, اپنا سب کچھ عشق میں ہار دے صرف میری محبت میں. شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک سچائی پر مبنی جذبہ ہے, اور جس کے دل میں وہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اپنی جان تک محبوب پر نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ محبت انسان کو فائدہ اور نقصان سے زیادہ اوپر لے جاتی ہے. وہ ان جھمیلوں میں, ان چیزوں کی سوچ میں نہیں پڑتا, بلکہ اس کو اپنی خوشی سے بھی زیادہ محبوب کی خوشی عزیز ہو جاتی ہے. فیض اس شعر میں عاشقوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اپنی ذات اور عشق میں سے کسی ایک کی لاج رکھنی پڑ جائے تو اپنی ذات کو فراموش کر دو, اپنی ذات کو, اپنے آپ کو قربان کر کے بھی عشق کو بچا لو, کیونکہ عشق رہتی دنیا تک اپنا نام اور اپنی مثال چھوڑ جاتا ہے. یہ
انسان کی ذات تو بالآخر ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ گواہ ہے کہ عشق میں اپنا سب کچھ وار دینے والے آج بھی زندہ ہیں، ان کا نام اور ان کو سچے عاشقوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس شعر میں بھی چونکہ عشق کی بات ہوئی ہے تو جو اوپر سیکنڈ لاسٹ شعر کے حوالے میں جو میں نے آپ کو اشعار بولے تھے وہ اس کے حوالے میں بھی آ سکتے ہیں۔ عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو سارے عالم پہ چھا رہا ہے عشق، وہ اس کے حوالے میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، وہ بھی اس کے حوالے میں آ سکتا ہے۔ یہ ہم عشق مجازی کی بات کر رہے تھے، اگر ہم عشق حقیقی میں دیکھیں اس کو تو ایک پیراگراف آپ اس پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ انسان اگر خدا سے سچا عشق کرتا ہے تو اس پر پھر سب کچھ قربان کر دے، کچھ بھی نہ دیکھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ درویش صرف جو لوگ ہوتے ہیں، صوفی حضرات ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی رونقوں، دنیا کی محفلوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دنیا کی آسائشیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ عام سادہ لباس میں اپنے رب سے لو لگا لیتے ہیں اور صرف اپنے رب کی رضا ان کے لیے اہم ہوتی ہے، کیونکہ وہ سچا عشق کرتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم عشق کی بازی لگا رہے ہو تو اس میں سب کچھ لٹا دو، دنیا کی ہر نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، ہر چیز کو تم خدا کی محبت کو ہر چیز پہ فوقیت دے رہے ہو، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اگر تم جیت گئے، ظاہر ہے تمہارا عشق سچا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں مل جائے گی، پھر تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، تمہیں تو کوئی خوف نہیں رہے گا، خدا کے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے۔ لیکن اگر تم آزمائشوں سے لڑ نہ سکے، کیونکہ خدا سے جب محبت کا دعویٰ کیا جائے تو آزمائشیں پیغمبروں پر بھی آئی ہیں، ہر انسان پر آتی ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم آزمائشوں میں پورا نہ بھی اتر سکے تو کوئی اتنے دکھ کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نا امید ہونے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کی نیکی، اس کی سوچ، اس کی نیت کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے۔ تو تم خدا سے محبت کے دعوے دار بنو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اگر تو تم مشکل لگے اور تم یہ اس کو انجام تک نہ بھی پہنچا سکے، لیکن خدا تو قدردان ہے، وہ تمہاری اس ایفرٹ کو، تمہاری اس کوشش کو ضرور سراہے گا اور تم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقام حاصل کر لو گے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ اس کا یہ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، غزل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم نیکسٹ جو اگلی غزل ہے ہماری اس کو دیکھیں گے۔